بسم الله الرحمن الرحيم. المرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: موضع قبر الحسين ترعة من ترع الجنة. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، چونکہ سال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، لہذا حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نام بتا دیں. نسیم حسین یوسف حسین. نسیم حسین یوسف حسین. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، قدر مومنین کرام، چونکہ خود وسیم بھائی نے جو ٹائم دیا ہے وہ 20 سے 25 منٹ کا ٹائم ہے، لہٰذا اسی ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو تمام کر دوں. کل کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں نے سرزمین کربلا کے متعلق اپنے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ بہترین کلمہ، وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کربلا میں جس جگہ پر ہمارے جد امجد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے، آپ کی مرقد ہے، آپ کا روضہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جنت کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے، یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. عزیزان گرامی، اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو فضائل، جو مناقب حضرت سید الشہداء کے اس مسکن اور آپ کے اس مرقد، اس سرزمین کے متعلق تھے، وہ میں نے بیان کیے. آج ایک دوسرے رخ سے میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی پاک و پاکیزہ اور مقدس سرزمین کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں. کل کی مجلس میں یہ تھا کہ زمین کرب و بلا، کہا یہ جنت کی زمین کی جنت ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ جنت میں داخل ہو جائے تو کربلائے معلیٰ زیارت کے لیے آ جائے، کربلائے معلیٰ زیارت کے لیے آ جائے. دوسرا گوشہ جو یہ ہے، مسلسل احادیث میں اور روایات میں ہے، خصوصاً حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد 5ویں امام اور 6ٹھے امام علیہ السلام سے مسلسل یہ روایت ہے کہ اللہ نے یوں تو سید الشہداء کو، حضرت امام حسین کو، اس عظیم قربانی کے عوض میں بہت سی نعمتیں دی ہیں. اب وہ نعمتیں کیا کیا ہیں وہ اللہ جانے، نعمتیں عطا کرنے والا، یا وہ سید الشہداء امام حسین جانے کہ کس قدر اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی. لیکن جو روایات میں ہے، بعض روایات میں ہے 4 نعمتیں اور بعض روایات میں ہے کہ 3. پہلی وجعل الشفا فی تربتہ، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی تربت میں اور آپ کی جو وہ خاک ہے اس خاک میں شفا قرار دیا. وَإِجَابَةَ الدُّعَاء تَحْتَ قُبَّتِهِ، اور اللہ نے یہ ضمانت لی ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی دعا کرنے والا دائی امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے آ کر دعا کرے گا تو اللہ امام حسین علیہ السلام کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. تیسرے کیا؟ وَالْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ،
اور اللہ نے امام حسین کی ذریت میں سلسلہ امامت کو قائم رکھا، یعنی جب تک یہ آسمان کے اوپر آفتاب و ماہتاب چمکتے رہیں گے اس وقت تک نسل سید الشہداء میں امامت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ یہ 3 نعمتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی نعمت عزیزان گرامی کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی وجعل شفا فی تربتہ، اللہ نے امام حسین کی تربت میں شفا قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کو چاہیے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تربت سے شفا حاصل کرے، آپ کی خاک کو دوا بنائے۔ اور عزیزان گرامی یہ صرف میں نہیں، آپ افاضل اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلسل ائمہ طاہرین کا یہ طریقہ رہا، مسلسل ہمارے علماء کا یہ وظیفہ رہا، اور دیگر جو اہل علم ہیں ان کا بھی یہ طریقہ رہا کہ جب بھی مریض ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، پریشان حال ہوتے تھے، اگر دعا کی ضرورت ہو تو کربلا جاتے تھے، اگر شفا کی ضرورت ہو تو خاک شفا استعمال کرتے تھے، اگر شفا کی ضرورت ہو تو خاک شفا کو دوا بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حارث ابن مغیرہ نامی ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول، اے فخر مسیحا، اے فرزند رسول خدا، اے میرے مولا اور آقا، میں کافی بیمار ہوں، میں مشکلات میں گرفتار ہوں، میں نے کافی ڈاکٹروں کے ہاں رجوع کیا، طباء کے ہاں، اور جو اس طریقے سے علاج کرنے والے افراد تھے، لیکن مجھے کسی طریقے کی کوئی شفا نہ ملی، مجھے کسی طریقے کا کوئی آرام اور سکون اور راحت میسر نہیں آیا۔ تو اس وقت عزیزان گرامی امام صادق علیہ السلام نے نہ کسی طبیب کا نام بتایا، نہ کسی ڈاکٹر کا نام بتایا، نہ کسی دوا کی طرف جو ہے متوجہ کیا، بلکہ امام فرماتے ہیں اے حارث ابن مغیرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کربلا کی مٹی موجود ہے پھر بھی دوا تلاش کرتے ہو، خاک کربلا موجود ہے پھر بھی دوا تلاش کرتے ہو، جاؤ کربلا کی مٹی کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، کربلا کی مٹی کو اللہ نے دوا قرار دیا ہے۔ یہ حارث ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں آیا، اپنے وطن آیا، کربلا کی مٹی منگایا، خاک شفا منگایا، اور جو میری بیماری تھی اس اعتبار سے میں نے علاج کرنا شروع کر دیا، اور ہوتے ہوتے تھوڑے ہی دن کے بعد میری بیماری ختم ہو گئی، میرا مرض جاتا رہا، میں تندرست ہو گیا، روایت تمام ہو گئی۔ یہ حارث ابن مغیرہ کا کہنا ہے کہ جیسے امام نے بتایا میں نے ویسے خاک کربلا کو استعمال کیا۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے دوائیں ہوتی ہیں، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں 2-2 3-3 ٹیبلٹ استعمال کیے جاتے ہیں، کئی چمچے دوائیں پی جاتی ہیں، اور بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں بھی ڈاکٹر یہ کہتا ہے آدھی لیجئے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ خاک کربلا کے لیے بھی امام نے کہا اتنا لینا جتنا چنے کا دانہ ہوتا ہے، جب اتنا ہی کھانا جتنا مسور کی دال ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہ کھانا، اس سے زیادہ نہ کھانا۔ حارث ابن مغیرہ کہتے ہیں جیسے میرے آقا نے بیان کیا تھا میں نے ویسا ہی استعمال کیا اور اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی، میں تندرست ہو گیا۔ بات یہاں پہ تمام ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی چونکہ مجلسوں کا سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے، خطابت کا تھوڑا سا میں نے ایک رخ اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، روایت تمام ہو گئی۔ عزیزان گرامی یہاں پر آخر وجہ کیا تھی کہ امام نے خاک شفا کی طرف متوجہ کیا، جاؤ خاک کربلا کو استعمال کرو۔ بھائی امام کوئی ہم آپ جیسے انسان تو تھے نہیں، امام صاحب اعجاز ہیں، امام صاحب کرامت ہیں۔ بھائی امام کچھ پڑھ کے پھونک دیتے مرض ختم ہو جاتا، امام کرامت دکھا دیتے بیماری دور ہو جاتی، امام اپنا دستے عصمت اگر پھیر دیتے تو بھی یہ تندرست ہو جاتے۔ ارے امام معصوم تھے، کچھ نہ پڑھتے، صرف یوں ہی پھونک دیتے تو مرض سوکھے پتوں کی طرح گر جاتا، مرض سوکھے پتوں مرض یوں ہی ختم ہو جاتا۔ بھائی یہ سب کرنے کیا ضرورت؟
صاحب اعجاز ہیں، صاحب کرامت ہیں، امام معصوم ہیں، ولی خدا ہیں، حجت الہی ہیں، ذرا سا آنکھوں کا معمولی سا اشارہ کر دیتے یہ مرض تندرستی میں بدل جاتا. لیکن امام نے کچھ نہ کیا. کہا حارث ابن مغیرہ کربلا کیوں نہیں جاتے؟ وہاں کی مٹی استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اب عزیزان گرامی یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں ایک علاقے کا رہنے والا، ایک بستی کا رہنے والا، میں دوسرے ایک طبیب کے ہاں گیا، ڈاکٹر کے ہاں گیا، اور جانے میں توجہ سنیے گا انشاءاللہ وقت کے اندر تمام کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. میں اس ڈاکٹر کے ہاں گیا، طبیب کے ہاں گیا، مجھ سے طبیب نے پوچھا کس علاقے کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا فلاں بستی سے آیا ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں. کہا ارے وہاں سے آپ آئیں؟ وہاں تو ایک بہترین ڈاکٹر ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا قرار دیا ہے، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اسی سے علاج کیوں نہ کرایا؟ جائیے اسی سے اپنا علاج کرائیے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھا ہے. بھائی وہ آیا پلٹ کے اپنے اس ڈاکٹر کے ہاں، طبیب کے ہاں، علاج کرایا، شفا مل گئی. یہ طبیب نے اس کی طرف کیوں بھیجا؟ خود علاج کیوں نہ کیا؟ کہ اس لیے چونکہ وہ جو ڈاکٹر تھا، جو طبیب تھا، جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، لوگوں کے درمیان میں شہرت نہیں تھی، لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے. لہذا اس طبیب نے کہا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، اس سے علاج کرو تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے. یہی امام صادق نے کیا. خود علاج کر سکتے تھے لیکن کربلا کی طرف بھیج دیا. مریض کو شفا بھی مل جائے، خاک کربلا کی عظمت بھی ظاہر ہو جائے. شفا ظاہر ہو جائے. آپ دیکھیے اگر امام وہاں پہ کرامت دکھا دیتے، معجزہ دکھا دیتے، اپنے ہاتھ کو پھیر دیتے، بات تمام ہو جاتی. یہ جو خاک شفا کی عظمتوں کا اعلان روایت کی شکل میں ہو رہا ہے، یہ نہ ہو پاتا، یہ نہ ہو پاتا. ہم تک یہ بات نہ پہنچ پاتی کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مریض ہوتا، کوئی بیمار ہوتا، کوئی مشکل میں گرفتار ہوتا، ہمارے لیے مسئلہ تھا. لیکن جب اب قرآن ناطق نے یہ کہہ دیا، امام صادق نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ نے اس مٹی کو شفا قرار دیا ہے، اس مٹی کو دوا بنایا ہے، تو اب ہمارے یہاں ایک یقین پیدا ہو گیا نا کہ بھائی زمین و آسمان زیر و زبر ہو سکتے ہیں، امام کے کلام میں کسی طریقے کی کمی واقع نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے ہمارے علماء کا، ہمارے فقہا کا یہ طریقہ رہا کہ وہ خاک شفا کو دوا کی طرح استعمال کرتے تھے. چونکہ امام نے کہا ہے یہ خاک نہیں ہے، یہ خاک شفا ہے. حضرت علامہ روحانی رحمت اللہ علیہ ان کا یہ بیان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا پوتا جس کا محمود نام انہوں نے بتایا کہ اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، چونکہ خاک شفا کی بات ہے، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ جو میرا بیٹا تھا اس نے یہ سمجھا کہ اب یہ میرا بیٹا رخصت ہو جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا. آقائے روحانی یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ سنبھالیے اس کو، میں اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لہذا میں جا رہا ہوں. آقائے روحانی کہتے ہیں میرا بیٹا چلا گیا، میرا پوتا زمین پر یوں ہی مرض کے حالت میں پڑا ہوا ہے، اب دم نکلا تب دم نکلا، یہ والی کیفیت ہے. یہ کہتے ہیں بس مجھے ایک الہامی کیفیت ہوئی کہ کیوں نہ میں خاک شفا کو دوا کے طور پہ استعمال کروں، خاک شفا کو دوا کے طور پہ استعمال کروں. اب وہ کہتے ہیں کہ فوراً میں اٹھا، ایک چمچہ لیا، چمچے میں پانی لیا، پانی میں خاک شفا کو ملایا، اپنے پوتے کو دے دیا، اور ایسا لگا کہ جیسے معجزہ ہو گیا. میرا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے تندرست ہو گیا. پھر اس وقت سے لے کر جب تک یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ میرے بیٹے کو کوئی دوسرا مرض لاحق نہیں ہوا.
عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ یہ مریض تھا، بیمار تھا، خاک شفا تھی، کربلا کی مٹی تھی، شفا مل گئی۔ بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو کہیں گے میں نے تو استعمال کیا لیکن کوئی شفا نہ ملی۔ تو یاد رکھیے جس طریقے سے یہ بات معروف ہے کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، اسی طریقے سے خاک شفا میں شفا ہے، خاک شفا دوا ہے، بس عقیدہ چاہیے، سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے، عقیدہ چاہیے۔ خاک شفا عقیدہ چاہیے، طریقہ چاہیے، کیسے استعمال کیا جائے۔ بھائی دنیا کی عام دوائیں ہیں، آپ دیکھیے یوں ہی تھوڑی فائدہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 6 گھنٹے کے بعد لیجئے، 4 گھنٹے بعد لیجئے، آپ ایک دوا کو 2 دن کے بعد لیں، اس کا اثر تھوڑی ہوگا۔ تو ایسے یہ دوائیں بھی ہیں، ان کا اثر بھی ہے۔ ایک شخص آ گیا انہی امام صادق کے پاس، اور گاؤں محلہ جیسے ہم لوگ عموماً چونکہ اسی لائن سے تعلق ہے، ہوتا ہے نا اکثر ایسا کہ لوگ آ گئے کسی پریشانی کو لے کے، کسی بیماری کو لے کے، کوئی دوا بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی نماز بتا دیجئے، ہم لوگ بتا دیتے جو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا بہت اچھا ہوا، اثر اس کا فائدہ ہوا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ جو آپ نے عمل بتایا کہ میں نے کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو نماز آپ نے بتائی تھی اس کو میں نے پڑھا لیکن کوئی ثمرہ اس کا ظاہر نہیں ہوا۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا شخص، مولا جو آپ نے بتایا تھا کہ خاک کربلا میں شفا ہے، یہ خاک کربلا دوا ہے، میں نے استعمال کیا لیکن آقا کوئی شفا ہم کو نہیں ملی۔ تو کہا خاک شفا کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا؟ کہا جب خاک کربلا کو اٹھاؤ تو یوں ہی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اٹھاؤ۔ جب کربلا کی مٹی کو اٹھاؤ تو یہ روایت کے جملے ہیں، سب سے پہلے بوسہ دو، بوسہ دینے کے بعد آنکھوں سے لگاؤ، اس کے بعد دعا کرو، اللہم انی اسألکا بحق ہذہ الطینہ وبحق الملک الذی اخذہا وبحق النبی الذی قبضہا وبحق الولی الذی حل فیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ اس پاک و پاکیزہ مٹی کا، تجھے واسطہ اس ملک کا کہ جس ملک نے اس مٹی کو اٹھایا، تجھے واسطہ اس نبی کا کہ جس نبی نے اس مٹی کی حفاظت کی، تجھے واسطہ اس وسیع کا کہ جس کی وجہ سے یہ مٹی خاک شفا بن گئی۔ اس مٹی کو ہمارے لیے شفا قرار دے، بیماری کے لیے دوا قرار دے، خوف کے لیے امن و امان قرار دے۔ بھائی مٹی نہ دوا ہوتی ہے، نہ شفا ہوتی ہے، نہ امن و امان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دنیا پریشان، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہو گیا اللہ کا کرم ہے۔ جب تم ان کے در کی خاک کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کی پاکیزہ ذات کو کیا سمجھو گے؟ در کی خاک نہیں سمجھ سکتے، شفا کیسے ہو گئی، دوا کیسے ہو گئی؟ جب ان کے گھر کی مٹی خاک کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کی پاکیزہ ذات کو کیا سمجھو گے؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہے خاک شفا، یہ ہے خاک کربلا کہ جس کو اللہ نے شفا قرار دیا۔ دوسری بات کہ امام نے یہ فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ خاک کربلا لو، اس کے سینے پر لکیر کھینچو اور اس کے بعد اس کے گلے پر لکیر کھینچو، آب زمزم ہو تو آب زمزم میں ویدہ سادے پانی میں ملا کے اس کو خاک کربلا پلا دو۔ سینے پر لکیر کھینچو، گلے پر لکیر کھینچو۔ یہ روایت میں نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچپنے سے نشانی لگا دو، یہ سینہ بھی حسین کے لیے وقف ہے، یہ گلا بھی حسین کے لیے وقف ہے، یہ سینہ بھی اور یہ گلا بھی حسین کے لیے وقف ہے۔ زندہ رہے تو ماتم ہوگا، ضرورت پڑی تو گلا کٹا دیا جائے گا۔ یہ خاک کربلا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی ایسا ہے
کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو خاک کربلا اس کی کفن میں ضرور رکھی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، چونکہ کبھی کبھی ایک ذہن میں باتیں ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ کافی دن کے بعد میں خود ہی کو توجہ ہوا، تو چونکہ ہم لوگ یہاں پہ ابھی جیسے رکضہ ہوا تھا، کتنی مٹی پورے حرم میں ڈالی گئی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ یہ سب کے سب خاک شفا ہے، لہذا ہم اس کو اپنے وطن لے کے جائیں، اور وہاں پہ جو مومنین بیچارے جو آزادار نہیں آ سکتے، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو تبرک کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ اس کربلا کی مٹی کو وہاں تک پہنچائیں، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ یہ کربلا کی مٹی فشار قبر سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس امام نے بتایا کہ قبر میں فشار ہوتا ہے، اسی امام نے بتایا کہ کربلا کی مٹی سے فشار دور ہو جاتا ہے۔ اسی امام نے بتایا کہ کربلا کی مٹی سے فشار دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شہاب الدین مرعشی رحمت اللہ علیہ 40 ان کی وصیتیں ہیں، 4 وصیتیں ان میں سے ہیں، بس ربط مسائل گفتگو تمام ہو گئی۔ کہا پہلی وصیت انہوں نے یہ کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو محرم اور سفر میں جو عزائے سید الشہداء میں کالا لباس پہنتا ہوں، اس لباس کو میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے۔ دنیا سمجھتی ہے یہ سیاہی ہے، یہ کالا لباس ہے، لیکن حقیقت میں یہ قبر کے لیے نور ہے۔ دوسری چیز کا دوسری یہ کہ بہت سے معصومین علیہ السلام کے مراقب سے ہم مٹی لے کے آئے ہیں۔ دنیا کی نظروں میں یہ مٹی ہے، لیکن آخرت کا یہ بہترین خزانہ ہے، ہمارے ساتھ قبر میں اسے بھی دفن کر دو۔ تیسری چیز کا تیسرا ان کا انداز تھا کہ جب حضرت سید الشہداء کی مجلس میں جایا کرتے تھے، ہم لوگ کسی بھی رومال میں آنسو پوچھ لیتے ہیں، لیکن یہ ان کی معرفت تھی کہ امام حسین کی مجلس میں جب جاتے تھے تو ان کا ایک خاص رومال ہوتا تھا، اس رومال میں نکلنے والے آنسو کو پوچھتے تھے، اور آخر میں وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو اس رومال کو میرے سینے پر رکھ کے مجھے دفن کر دینا۔ چوتھی وصیت یہ تھی کہ خاک کربلا کی بنی ہوئی جو تسبیح ہے کا اس تسبیح کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ جس قبر میں خاک کربلا ہوگی، جس قبر میں کربلا کی مٹی ہوگی، اس قبر میں فشار قبر نہیں ہوگا۔ یہ عزاداران مظلوم کربلا، خاک کربلا کی اہمیت اور خاک کربلا کی عظمت، اس کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، جس میں جناب سیدہ کے آغوش کے پالے سید الشہداء کے خون کے قطرے ملے ہیں، جس مٹی میں علی اکبر کے کلیجے کے ٹکڑے دفن ہیں، جس مٹی میں جناب قاسم کا پامال لاشا دفن ہے، جس مٹی میں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو دفن ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب کسی کے ہاں کوئی عزاداری ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے بیٹوں کو، اس کے عزیزوں کو پرسا دیا جاتا ہے۔ آج جو یہ ہمارا زمانہ ہے، جو دور ہے، یہ حضرت حجت خدا کا زمانہ ہے، آخری امام کا زمانہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم پرسا دیں تو اس زمانے میں چونکہ وارث خون حسین حضرت امام زمانہ ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم پرسا پیش کریں۔ روایات میں ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، کربلا سے آپ کا ظہور ہوگا، مکے سے آپ کا ظہور ہوگا، وہاں پہ آپ خطبہ دیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے نکل کے فوراً آپ مدینے آئیں گے۔ مدینے کہاں؟ اس پہلو شکستہ بی بی کے قریب آئیں گے، وہاں بی بی کی قبر پہ گریہ کریں گے، پھر روایات میں ہے کہ وہاں سے چلیں گے تو سیدھے کربلائے معلیٰ آئیں گے، امام حسین کی قبر سے لپٹ کے ایسے گریہ کریں گے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ چاہنے والا بیٹا اپنے باپ کے گلے سے لپٹ کے روتا ہے، ایسے امام حسین کے روزے سے، قبر سے لپٹ کر حضرت امام زمانہ روئیں گے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ روزے سے جب امام گریہ کر کے جائیں گے تو ایک مقام پر آئیں گے جو چیخ چیخ کے امام گریہ کریں گے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ آہا ہونا قتلا جدک الحسین، میرے آقا کیا یہاں پہ سید الشہداء قتل کیے گئے تھے؟ امام نے کہا لو کان الحسین لبکا، اگر میرے جد ہوتے وہ بھی اس جگہ پہ روتے۔ پھر اس نے پوچھا آہا ہونا قتلا عمک العباس، میرے آقا کیا آپ کے چچا عباس یہاں ذبح کیے گئے تھے؟ کہا لو کان العباس لبکا، اگر میرے چچا ہوتے وہ بھی یہاں روتے۔
पूछने वाले पूछ रहे हैं क्या जनाब अली अकबर, क्या जनाब अली असगर, क्या जनाब कासिम यहाँ ज़िबा किए गए थे जो आप ऐसे यहाँ पे रो रहे हैं? इमाम रोते रोते फरमाएंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं मौला, फिर कौन सी ऐसी मुसीबत इस जमीन पर आ पड़ी जो आप इतना चीख चीख के रो रहे हैं? उस वक्त इमाम फरमाएंगे हा होना ज़ुरबत अम्मती ज़ैनब, हा होना शुतमत अम्मती ज़ैनब, हा होना सबयत अम्मती ज़ैनब। ए भाई ये वो जगह है जहां पर मेरी फूफी ज़ैनब को पुष्ट पर ताज़ियाने बरसाए गए। ए भाई ये वो जगह है कि जहां पर मेरी फूफियों को असीर बनाया गया। ये वो जगह है कि जहां पर मेरी फूफियों पर सब्बो शत्म किए गए। मैं कहूंगा ए मौला आप उस जगह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाय सैयदे सज्जाद, कैसे देखा होगा, आंखों से देखा जब जालिमीन रसन बांध रहे थे, अपनी आंखों से देखा कि जब जो है ये जालिमीन आपने जो है ताज़ियाने लगा रहे थे, दुर्रे लगा रहे थे, इमाम सज्जाद ने अपने कानों से सुना जब ये आवाज लगाई जा रही थी, ए तमाशाइयों आओ तमाशा देखो, ये बागी की बहन आ रही है। अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, ये चौथे इमाम की मुसीबत, ये सैयदे सज्जाद की मुसीबत। आज़ादारो करबला में जितनी भी कुर्बानियां हुई हैं ये बेनज़ीर कुर्बानियां हैं। चाहे जनाबे अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगना हो, चाहे कासिम का लाशा पामाल होना हो, चाहे जनाबे अब्बास के बाजुओं का कलम होना हो, ये सारे जहाद बेमिसाल जहाद थे, बेनज़ीर जहाद थे। अली अकबर का जिहाद बेनज़ीर था, अब्बास का जिहाद बेमिसाल था, कासिम का जिहाद ऐसा था चश्मे फलक ने ऐसा जिहाद नहीं देखा। लेकिन अज़ादारों ये जितने जिहाद थे ये सब खानदानी रिवायात के मुताबिक थे। लेकिन ऐसा जिहाद अली के बेटे न करते तो कौन करता? ऐसा जिहाद जाफर की आगोश के पाले न करते तो कौन करता? ऐसा जिहाद अकील के पोते न करते तो कौन करता? ये सारे जिहाद जो है वो खानदानी रिवायत के मुताबिक थे। लेकिन जो जिहाद जनाबे ज़ैनब ने किया, जो जिहाद सैयदे सज्जाद ने किया, अरे वो जिहाद खानदानी रिवायत के मुताबिक नहीं था। अरे जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठाया गया हो वो ज़ैनब है। कभी करबला से कूफा, कभी कूफे से शाम, कभी बाजारे शाम, कभी दरबारे शाम, सर पे चादर नहीं है, हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह ज़ैनबा, वाह हुसैना, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। महबूब तुझे खाके शिफा का वास्ता जितने भी मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ हैं, खुसूसन कोरोना जैसे मरज़ में मुब्तला हैं, खुसूसी तौर पर हमारे बरादर शमीम साहब को शिफा याबी अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब में अगर कोई परेशान हाल हो उसकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद की गई है उनके दराजात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको इस काबिल बना दे कि उनके नासिरीन में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप हज़रात से मज़ीद इल्तिमास एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद नसीम हुसैन इब्न सैयद यूसुफ हुसैन और अपने तमाम मरहूमीन की रूह को इज़हार फरमा।